حي على الصلاة دامن عورتیں جن کی دامن کی صفائی کے لیے، جن کی پاکی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس بدبختوں نے اس خاتونوں سے دوپٹے چھین لیے جن کے پردے کا یہ عالم تھا، جن کو آسمان کے سورج نہ دیکھے ہو، کسی غیر محرم نے کبھی نہ دیکھے ہو، جن کے پردے کا ذکر قرآن میں ہو، ان پاک دامن عورتوں سے دوپٹے تک چھین لیے گئے۔ حضرت زینب کے گلے سے جب دوپٹہ چھینا گیا تو آپ نے اپنی ساتھی خواتین کو کہا کہ اس بدبختوں نے دوپٹہ چھین لیا ہے، اے میری شہزادیوں، عورتیں بال کس لیے لمبا رکھتی ہیں؟ لمبے بال کس کام کے ہیں؟ اپنے بالوں کو پیچھے سے دو حصوں میں تبدیل کر کے اپنے سینوں کے جانب لے لو، مگر پردے کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ الصمد، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی ظلم کی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہ دنیا میں کوئی ایسی زیادتی کی مثال مل سکتی ہے؟ دنیا میں جنگیں ہوتی ہے، حکومتیں گرتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، مگر وہ فوج ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑا کرتے ہیں۔ اللہ الصمد، میں نے تو یہاں تک کتنے حالات پڑھے ہیں، سنے ہیں کہ کوئی کتا ہوتا ہے وہ انسانی جان کے بچے کی حفاظت کر رہا ہے، کتنے ایسے انسان ہیں جنہیں کتے کے بچوں سے محبت ہو جاتی ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بلی سے محبت کرنے لگتے ہیں، مگر وہ کس قدر شفاق تھے کہ صرف حسینی قافلے کے جوانوں کو نہیں بلکہ آپ کے خیمے کے عورتوں تک کو نہیں چھوڑا، اور بہت ہی سختی کے ساتھ انہوں نے عورتوں کا ہاتھ باندھ دیا، رسیوں سے زنجیروں سے باندھ دیا۔ حضرت بیمار زین العابدین جو بیماری کے وجہ سے اٹھ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، جو بیماری کے وجہ سے چل نہیں پا رہے ہیں، جو میدان جنگ میں نہیں گئے، اپنے خیمے میں پڑے رہے، اس بیمار زین العابدین کے پیر پہ بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں یزید کے بارے میں نرمی سے پیش آنے والوں سے، یزید کی تعریف کرنے والوں سے، یزید کی غلطیوں کو کم کرنے والوں سے، حضرت بیمار زین العابدین نے یزید کا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں ان کے پیروں پہ بیڑیاں ڈال دی گئی تھی؟ اللہ الصمد، یہ وہ عظیم قافلہ جو مدینہ سے اگر کہیں نکلتے تھے تو لوگ رخصتی کرنے کے لیے دور تک آتے تھے، یہ وہ حسینی قافلہ ہے۔ جب مکہ پہنچنے والے تھے تو صحابہ رسول ان کے استقبال کے لیے کئی کلومیٹر پیشگی آ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ قافلہ ہے جو کوفہ کی جانب آ رہے تھے، راستے میں اگر کوئی مل رہا تھا تو مل کر دست بوسی کرتا تھا، اور یہ وہ خواتین ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں گھر کی، کہ اگر کہیں خیمہ لگاتے تھے تو خواتین کا خیمہ دور لگتا تھا۔ یہ وہ پاک دامن عورتیں تھیں جن کی زندگی سے انسانیت یعنی بالخصوص عورتوں کو جینے کا طریقہ مل سکتا ہے، ایک پاک صاف ستھرا زندگی مل سکتا ہے اگر خاتون جنت کی سیرت پہ عمل کیا جائے، جن کے صدقے میں گھروں میں سکون اور چین کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد، ایسے پاک دامن عورتوں کے ہاتھ باندھے گئے، بیمار زین العابدین کے پیروں پہ بیڑیاں باندھی گئی، اور اونٹوں پہ اس قدر بٹھائے گئے جس جگہ ایک شخص کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں تین لوگوں کو بدبختوں نے بٹھایا۔ ابن زیاد نے تین لوگوں کو بٹھایا، اور حسینی خیمے سے جتنے لوگ شہید ہوئے تھے سبھی کا سر لے کر اب یہ ابن زیاد کے دربار میں گورنر ہاؤس میں پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ قافلہ پھر کوفہ پہنچ کر کوفہ سے واپس لوٹ کر جب 40ویں دن اسی کربلا میں پہنچتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی روایتیں موجود ہیں جنہوں نے وہ دن دیکھے، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھے۔ جب وہ میدان کربلا میں آتی ہیں وہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ لاشیں ابھی تک صحیح سلامت تو نہیں ہے، ان کے جسم کے گوشت تو موجود نہیں ہے، ان کی ہڈیاں ہیں، مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ کربلا کی زمین سے عجب طرح کی خوشبو آ رہی ہے جیسے کہ جنت کی خوشبو ہو۔ اللہ الصمد، ان یزیدیوں نے ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ اسی طرح یہ قافلہ کئی جگہوں پر ہوتے ہوئے مدینہ شریف جب پہنچے تو مدینے والوں نے روتے ہوئے استقبال کیا۔ اللہ الصمد، راوین کہتے ہیں کہ مدینہ والوں نے 2 ہی مرتبہ اس قدر روئے تھے جن کے رونے کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے، جس کے ذریعے سے لگ رہا تھا کہ
مدینہ کا بچہ بچہ ہی نہیں، عورتیں نہیں، جوان ہی نہیں، بوڑھے ہی نہیں، بلکہ مدینے کے جھاڑ پوڑے درندے پرندے رو رہے ہو۔ ایک وہ دن تھا جب حضور کا وصال ہوا تھا، اور ایک یہ دن ہے جب لوٹا ہوا قافلہ کوفہ اور کربلا سے واپس مدینہ پہنچا ہے۔ اللہ الصمد۔ اسی طریقے سے آل نبی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسین اعظم کا صدقہ نصیب کرے، ان کی محبت ہمارے سینوں میں یوں ہی قائم فرمائے، ان سے والہانہ محبت ہم یوں ہی کرتے رہے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو نالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیب یا رسول اللہ، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، آقا تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیب یا رسول اللہ، کاش حاصل ہو حضوری، اور دور ہو جائے یہ دوری، آقا دل کی حسرت ہو یہ پوری، آقا دیکھ لوں وہ شکل نوری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے کریم پاک پروردگار عالم مولا،
مبارک شب یعنی شب عاشورہ کے موقع سے مولا ہم تمام لوگ تیرے گھر میں جمع ہوئے مولا، تیرے کلام پاک کی تلاوت کیے سنے مولا، تیرے نبی کے آل کا ذکر خیر کیے سنے مولا، تیری راہ میں شہید ہونے والے کا ذکر خیر کیے سنے مولا۔ یا اللہ ہم شہدائے کربلا کا واسطہ دے کر تجھ سے کہتے ہیں، اے رب دو جہاں، تیرے نبی کے گھر والوں کا واسطہ، کلام پاک کا واسطہ، تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے گئے درود شریف صلاۃ و سلام کا واسطہ، تیرے نبی کے آل کا واسطہ مولا ہم لوگوں کے تمام جائز تمنا مراد مقصد کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے، ہمارے گھر خاندان میں سے جو پریشان ہے، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین میں سے جن کے جو والدین باحیات ہیں، انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص حضور شہید راہ مدینہ کے اہلیہ کو صحت و عمر دراز عطا فرما۔ حضور معین المشائخ کو ہمت و قوت عطا فرما۔ حضرت سید شاہ حسین اشرف کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ حضرت سید علی اشرف، حضرت سید حسن اشرف کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان سے دین و سنیت کا بے شمار اور لاتعداد تو خدمات لے۔ یا اللہ حضور شہید راہ مدینہ کا فیضان عام فرما دے۔ یا اللہ حضور شہید راہ مدینہ کا فیض ہم سبھی لوگوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر خاندان میں سے جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص اسلم بھائی کے گھر خاندان سے، اکرم بھائی کے گھر خاندان سے، رضوان مرچن صاحب کے گھر خاندان سے، بالخصوص ان تمام لوگوں کے گھر خاندان سے جو حضور معین ملت کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، سبھی لوگوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور معین المشائخ کے جو بھی شانہ بشانہ کھڑے رہ کر ان کی مدد کرتے ہیں، مولا تو ان لوگوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و عاجلی عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کے سبیل و اسباب عطا فرما، ہمارے حلال اور جائز کمائی میں دین دونی رات چگنی ترقی اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو طالب علم ہیں ان کی یادداشت میں برکتیں فرما۔ یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ با ایمان رکھ، اس دنیا سے اٹھا خاتمہ علی الایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حسین اعظم کی صداقت کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حسین اعظم کی شہادت کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں علی اصغر کی شہادت کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کربلا والوں کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ آج عاشورہ کی شب ہے مولا، یقیناً اللہ تو آج اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ تقسیم کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ان تمام نیک بندوں کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کے دامن مراد کو بھرتے مولا۔ یا اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا کے مظلوم بے کس بے سہارا مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں حسین اعظم کے مطابق شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کربلا شریف، بغداد شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کے در کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔